دنیا میں ترقی کی بہت بڑی بنیاد علم اور تعلیم ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی ملک، کوئی وطن، کوئی ریاست بغیر تعلیمی نظام کے ترقی نہیں کر سکتی۔ جنگ عظیم دوم میں، دوسری جنگ عظیم میں جاپان تباہ ہو گیا، ایٹم بم اس کے اوپر گرایا گیا، سب سے زیادہ تباہی کا سامنا اسے کرنا پڑا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کی پروڈکٹس نہ ہو، جہاں پر اس کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہو، اس کی گاڑیاں نہ ہو، اس کی الیکٹرانکس کا سامان نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد انہوں نے اپنا پورے کا پورا فوکس تعلیم پہ کر دیا۔ تعلیم جو دین اسلام کا بنیادی حکم، جو خدا کی پہلی وحی سے مستفاد، کہ رب نے پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اقرا پڑھنے کا رب نے پہلی وحی کے اندر فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو علم کی طرف توجہ دلائی گئی، جو انفس و آفاق کی طرف توجہ دلائی گئی، ان سب کے اندر تعلیم سامنے آتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 70 کفار قیدی بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جو قیدی کسی مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ تعلیم کے بغیر کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور تعلیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ جو ہمارے اسکولوں کے اندر محض ٹاٹ کے اوپر بٹھا کے 2-4 لفظ سکھا دیے جاتے ہیں، یہ نہیں۔ تعلیم کا مطلب صرف زبان سکھا دینا نہیں کہ بس انگریزی فرفر آگے تو اس کا مطلب تعلیم ہے، یا شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھنے آگے تو اس کا مطلب ہے تعلیم ہے۔ یہ تو ایک خارجی چیز ہوتی ہے۔ تعلیم وہ ہے کہ جس کا ترقی کے اندر عمل دخل ہو۔ وہ تعلیم وہ معاشی بھی ہوگی، وہ معاشرتی بھی ہوگی، وہ فنی بھی ہوگی، وہ سائنسی بھی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی کی بھی ہوگی۔ یہ تعلیم کے جتنے دائرے ہیں، میڈیکل کی تعلیم بھی ہوگی، اس کی تو قسمیں اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں۔ ان سب تعلیمات پر جملہ جتنی سائنسز ہیں، ان سب پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہمارا جو اگر ہم اپنا تھوڑا سا بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کا معاملہ یہ نہیں۔ جب تک تعلیم میں اٹھان نہیں آئے گی، جب تک ہماری یونیورسٹیاں یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار نہیں ہوں گی، جب تک ہماری کالجز کا ماحول نہیں بدلے گا، جب تک یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے تندہی اور پوری جاں جو ہے وہ پوری ایک جفا کشی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہر تعلیم کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ مذہبی تعلیم میں اس کا دائرہ کار دین ہوتا ہے، اخلاق سکھانا ہوتا ہے، لیکن اسکول کالج کی جو تعلیم ہے اس میں کچھ اور فیکٹرز ہیں۔ اب اگر ایک سائنس کی تعلیم ہے اور وہاں سے سائنسدان ہی نہیں نکل رہے، مدرسے سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بھائی علماء تیار کرو، مفسر تیار کرو، محدث تیار کرو، فقیہ تیار کرو، مفتی تیار کرو۔ مدرسے تو کر رہے ہیں۔ مدرسہ جس کام کے لیے بنا ہے، قرآن حدیث فقہ کی تعلیم کے لیے، وہاں سے علماء بھی بن رہے، وہاں سے فقہا بھی تیار ہو رہے، وہاں سے مفسر و محدث بھی بن رہے، وہاں سے ائمہ خطبہ بھی تیار ہو رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم، یہاں جو تعلیم ہے وہ تو 5% لوگ پڑھتے ہیں، جو 95% ہیں یا 90% لوگ ہیں وہ تو اسکول کالج میں جا رہے ہیں۔ تو اسکول کالج سے ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر میڈیکل ہے تو بھائی آپ بہترین ڈاکٹر تیار کرو، اگر میڈیکل ہے تو آپ میڈیکل سائنٹسٹ تیار کرو، اگر وہاں پر جو ہے وہ انجینئر ہے تو وہاں کی سائنس کے اندر کچھ امپرومنٹ ہونی چاہیے، کچھ ایجادات ہونی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ مدرسے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آئنسٹائن کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو اگر یونیورسٹی سے ڈیمانڈ کی جائے کہ جناب آپ سے کوئی محدث کیوں نہیں پیدا ہوئے، تو یہ ایک عجیب قسم کی وہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس سے اس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ مدرسے سے کہا جائے گا کیا عالم تیار کر رہے ہو، اور یونیورسٹی سے کہا جائے گا کیا سائنسدان تیار کر رہے ہو، کیا جس شعبے کے اندر تم پڑھا رہے ہو اس کی پراپر اس کے حق ادا کر رہے ہو۔ لیکن افسوس کہ اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری یونیورسٹی ٹاپ 100 کے اندر تو دور کی بات ہے، ٹاپ 500 کے اندر بھی نہیں۔
بہترین 500 یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہماری یونیورسٹی نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، ہم ہیں۔ اس کی ذمہ دار تو متعلقہ آدمی ہوں گے نا، متعلقہ افراد ہوں گے، متعلقہ شعبہ ہوگا، وہ دیکھیں گے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی اٹھان نہیں لے رہے۔ تو تعلیمی نظام کو بہتر کیے بغیر اور اس میں ہائبرڈ اپروچ جسے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی بہتری کی کوشش کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔